السلام علیکم۔ کشمیر کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے اور اس میں کافی ساری ڈائمنشن جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیان بھی ہو چکی ہیں۔ میں یہاں پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا اور اس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کا جب ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں تو خود کشمیری یوتھ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ ہمارا ادارہ ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا پاک انڈیا ڈائلاگ کے نام سے اور پاک انڈیا یوتھ ڈائلاگ کے نام سے، جس میں ہم نے مختلف پروگرامز کیے اور اس میں انڈیا سے اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا سے مختلف ممالک سے، جس میں انڈیا بھی تھا اور پاکستان، افغانستان، نیپال، سری لنکا، ان سب سے ہم نے مختلف یوتھ ایکٹیوسٹ کو اکٹھا کیا اور ہم نے جنوبی ایشیا میں امن کے حوالے سے کام سٹارٹ کیا اور مختلف سیمینارز اور پروگرامز ہم نے ویبینارز کروائے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے فیس بک کے اوپر مجھے ایک کال موصول ہوئی کہ وہ کشمیری تھا، میرا دوست تھا، کافی عرصے سے میرے ساتھ ایڈ تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ لوگ ہیں کشمیر میں جو یوتھ ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کریں۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اس وقت 2 گھنٹے سفر کر کے میں اوپر پہاڑ پہ چڑھا ہوں، تب آ کے آپ سے بات ہونا ممکن ہوئی ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں تو ہم اوپر سفر کر کے آئیں گے، کیونکہ نیچے تو ہمارا انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے، اگر چلتا ہے تو اس کے سگنلز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم بات کریں۔ میں نے ان کو 2 دن کا ٹائم دیا، میں نے کہا آپ کے 2 دن کے بعد آ جائیں۔ 2 دن کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ 15 سے زیادہ مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے نوجوان آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں ان کا نمائندہ بن کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم بھی زیادہ دیر یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے اور یقیناً آپ بھی اتنی زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، کوئی پروگرام تو ہو نہیں رہا، لیکن ہم میں سے 3-4 ضرور بات کریں گے۔ ان کی سب کی جو ایک متفقہ بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو میرے ساتھ یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اتنی پیس کے اوپر بات کی ہے اور آپ نے انڈین یوتھ کو بلایا اور ہمیں آپ نے بلایا ہی نہیں ہے، اور ہمارے آپ نے احساسات اور جذبات کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگلا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں پیس کے حوالے سے، آپ بات کرتے ہیں کہ جی کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، اس طرح کی ہم نے آپ کے پروگرام سنے ہیں، اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں، تو آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جب 70-80 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جنازے میں اور اس میں کشمیر پاکستان کا پرچم لپیٹ کے ہم دفن کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ لوگ 14 اگست کو 23 مارچ کو جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کرفیو کے دوران اپنے شہروں کو پاکستان کے پرچم سے سجاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے جواب میں ہمیں گرفتاریاں ہماری ہوتی ہیں، کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کشمیری یوتھ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان اور انڈیا کے میچ ہوا کرتے تھے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے ہم نے کہ جو ہماری یوتھ انڈیا کی جیلوں میں، کشمیر کی جیلوں میں قید تھی، جب وہ پاکستان اور انڈیا کے کبھی میچ ہوتے تھے تو پاکستان جیتنے پہ بھی انہیں مارا جاتا تھا اور انڈیا کے جیتنے پہ بھی مارا جاتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب پاکستان جیتتا تھا تو کشمیری نوجوان جو ہیں وہ جیلوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، تو فوجی ان کے جو ہے سپاہی انہیں مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور جب انڈیا جیت جاتا تھا تو ہمارے پاس مٹھائی لے کے فوجی اور سپاہی آتے تھے کہ آپ ان کو کھاؤ، تو ہم کھانے سے انکار کرتے تھے تو پھر بھی ہمیں ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کیا ہیں؟ کیا آپ کو ابھی بھی یہ اس بات کا شک ہے کہ کشمیری یوتھ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی کہ جو یہ بات کی گئی کہ ہمیں اس سے نہیں ہونا چاہیے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن یقین کیجئے کہ کشمیر کے یوتھ اس کے علاوہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بھارت نے ان کے پیکیجز اناؤنس نہیں کیے تھے؟ کیا ان کو سڑکیں بنا کے نہیں دیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، انہوں نے کہا آپ ہماری سڑکوں کا معائنہ کیجئے، اگر آپ ہمارے یوتھ کو دیکھیں جو ان کی زبان میں جا کے بات کرتے ہیں، ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ہماری سڑکیں آپ کے کشمیر سے زیادہ اچھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟
آپ ہمارے جذبات کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے, آپ پاکستانیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان کا نوجوان کہاں کھڑا ہے. اور اب مختصر سی بات یہ ہے کہ یقیناً ہمیں ڈائمینشنز بھی دیکھنی ہیں, ہمیں ٹولز بھی دیکھنے ہیں, اور ان ٹولز کا استعمال اس وقت صحیح جگہ پہ بھی کرنا ہے جہاں پہ وہ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹویٹر کے اوپر یہ بات کرتے ہیں تو ٹویٹر کی آڈینس جو ہے ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی یوتھ کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ٹویٹر کی جو آڈینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہر تحریک کے کچھ فیز ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے ہر تحریک کے کچھ ڈائمینشن جو ہوتی ہیں ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو بتانا ہے کہ جب ہم کشمیر کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, جب وہاں پہ ٹرینڈس لاتے ہیں, تو ہمیں ریسرچ بیسڈ فیکٹس جو ہیں اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے احساسات کشمیریوں کو ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہاں پہ کلچرل کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تو بات بالکل بڑی واضح ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈائمینشن ہے جہاں پہ ہم اپنی یوتھ کو اس حوالے سے لے کے آئیں کہ ڈاکومنٹریز, چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی انہیں ریسورسز چاہیے. تو وائی ایف کے کا پلیٹ فارم اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, کشمیر کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس طرف آپ لوگ آئیں, ہماری یوتھ کو اس طرف لے کے آئیں, جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں وہ لے کے آئیں. اور سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ کشمیری کلچر کو آپ اپنے پاکستان میں پروموٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کشمیر کا کلچر, اس کے ساتھ ہماری بانڈنگ کیسی ہے. یقیناً وہ صرف اور صرف مذہب ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اور بھی بڑے پہلو ہیں, بہت سارے ان کے پہلو ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ بانڈنگ کر سکتے ہیں. اور آخری جو بات میں آپ سے کہوں گا, جس کے اوپر ہم بھی کام کر رہے ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر آج کی اس مجلس میں ہم فیڈرل میں بیٹھے ہیں, کسی صوبے میں نہیں بیٹھے, اگر آج کی اس مجلس میں کچھ بلوچستان سے نوجوان آئے ہوتے, اگر آج کی اس مجلس میں کچھ سندھ سے نوجوان آئے ہوئے ہوتے, اگر آج کی اس مجلس میں کے پی کے سے نوجوان آئے ہوتے, گلگت بلتستان سے نوجوان آئے ہوتے, وہ یہاں پہ بات کرتے, تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ کچھ اور ہوتا. تو ہمیں ان صوبوں کے ساتھ بھی مل کے جو ہے, ان کی یوتھ کے ساتھ, ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے, تاکہ جب ہماری بات کریں تو کلیکٹیولی جو ہے موٹیو ہے اس کے اوپر ہم ساری جو ہے ایفرٹس کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسری جو ہماری کمیونٹیز ہیں, دیکھیں آپ پاکستان میں سکھ رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, پاکستان میں اور دوسری کرسچن رہتے ہیں, وہ بھی ہماری کمیونٹیز ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا جس میں کرسچن کے جو گلوکار تھے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے گانے گائے. تو جب یہ ساری کمیونٹیز مل کے ایک پلیٹ فارم سے اکٹھے ہو کے جب کشمیر کے حوالے سے بات کریں گی تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا امپیکٹ کچھ اور جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور اس طرف بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے, اور پھر پریکٹیکلی جو ہے اس طرف جا کے کشمیر کے جو حوالے سے کام کو ہم زیادہ مؤثر افیکٹو بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آخر میں زمان باجوہ کا اور وائی ایف کے والوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہماری یوتھ مل بیٹھ کے ایک ایسی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا سکے جس سے ہم کشمیر کاز کو مختلف ڈائمینشن میں ڈسکس بھی کر سکیں اور اس کو جو ہے کچھ فائدہ بھی پہنچا سکے. تھینک یو ویری مچ.